الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا فضل کہ ہمارے تمام تر گناہوں، تمام تر کوتاہیوں، تمام تر غفلتوں، ہر دفعہ توبہ کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے باوجود ایک بار پھر توبہ دینے کی توفیق ملنا، ہر بار غلطی سے ارادہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ غلطی کر بیٹھنے پہ پھر ایک یاد دہانی کا آنا، ہر بار اچھا بننے کی نیت کرنے کے بعد پھر برے کاموں میں پڑ جانے کی باوجود نیکوں کی صحبت ملنا، ہر بار اپنی نفس کی اصلاح، اپنے نفس کو قابو میں لانے، اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنانے کی پکے ارادے کے باوجود نفس کے غلبہ آتے ہی نفس کے ہاتھوں مٹ جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ توفیق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ توفیق ملنا کہ ہم گرنے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوں، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے بعد پھر عزت دار بن کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ستار ہیں، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی جان لے کہ ہم نے کیا کیا تو شاید کوئی ہم پہ تھوکنا بھی پسند نہ کرے، لیکن اللہ کی اس ستاری کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ جہاں اللہ ستار ہیں وہاں اللہ غیور بھی ہیں، جہاں اللہ رحیم ہے وہاں اللہ قہار بھی ہے۔ غلطی ہو جائے اس غلطی کو مان لینا چاہیے، اس پہ نادم ہو جانا چاہیے، اور پھر اللہ کو اللہ کی رحیمی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم یوں ہی گرتے گرتے معافیاں مانگتے اللہ کے پاس چلے گئے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے گرنے کو نہیں دیکھیں گے، معافی مانگنے کو دیکھیں گے۔ لیکن اگر ہم گرتے اور گرے ہوئے ہی اللہ کے پاس چلے گئے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، اور گرنے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم بنا ہی کمزور گئے ہیں، گریں گے تو ہم ضرور، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جانا بھی اللہ کے سامنے ہے۔ اب جو دو چیزیں سرٹن ہو گئیں کہ گریں گے بھی صحیح اور اللہ کے پاس بھی جانا ہے، تو ایک ہی آپشن بچ گیا کہ جب گریں تو معافی مانگ لیں، اور اس میں تاخیر مت کریں۔ یہ مت سوچیں کہ چلو ابھی کچھ وقت گزار کے، جب دل میں احساس پیدا ہو جائے، جیسے ہی ندامت اپنا چہرہ سامنے کرے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، اقرار جرم کر لیں۔ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب بندہ اقرار جرم کر لیتا ہے سزا کم کر دی جاتی ہے۔ جب ڈٹا رہتا ہے، ڈھیٹ بنا رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ I will be able to trick the system, I will be able to hide my crimes، تو سزا سخت ہوتی ہے۔ مان لینے سے، اقرار کر لینے سے انسان کی بچت ہو سکتی ہے۔ موت آنی ہی آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے پاس لوٹنا ہے، لوٹنا بھی ہے، مرنا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں 3 دن بہت اہم ہیں۔ کون کون سے 3 دن؟ پہلا دن وہ جب کہ انسان اس دنیا میں آیا، دوسرا دن جو بہت اہم ہے، یہ کون سا دن ہو گیا؟ انسان کا برتھ ڈے والا دن ہے۔ تو برتھ ڈے
ثابت ہو گیا کہ ایک اہم دن ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دن کون سا؟ دوسرا دن وہ کہ جب انسان نے اس دنیا سے روانہ ہو جانا ہے، یعنی کہ اس کا موت کا دن. اور تیسرا دن وہ جب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، روز محشر، دوبارہ اٹھنا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو ان تینوں دنوں میں سے پہلے دو جو دن ہیں وہ در حقیقت اس تیسرے دن کی تیاری کی دن ہے. یہ جو پہلا دن ہے جس کو ابھی ہم نے ثابت کیا کہ یہ برتھ ڈے بہت اہم دن ہے، وہ اس لیے اہم دن ہے کہ یہاں سے امتحان کا ٹکٹ سٹارٹ ہو گیا. اب جو کچھ اس نے کرنا ہے، سب سے جو تیسرے دن ہے اس کی تیاری کے لیے اس کا وقت اب شروع ہو گیا. اور جو دوسرا دن اہم ہے، موت کا دن، وہ اس لیے اہم ہے کہ اس دن وہ جو تیاری کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا. اب صرف انتظار ہے کہ پیشی ہو اور حساب کتاب شروع ہو. تو یہ جو پہلے دو دن ہیں یہ اس لیے اہم ہے کہ ان کے درمیان ایک ٹائم فریم ہے جس نے تیسرے دن کے جو رزلٹ ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. تو اگر برتھ ڈے سیلیبریٹ ہی کرنی ہے تو اس لیے سیلیبریٹ کریں کہ میں نے اپنی موت کی کتنی تیاری کر لی، میں نے اس دن کے حساب کتاب کے لیے کتنا اجر کما لیا، میں نے اپنے نامہ اعمال کو کتنا صاف رکھ لیا. اگر برتھ ڈے بہت جو ہے وہ سوشل پریشر فیل ہو رہا ہے تو اس دن لوگوں کو بلا کے کیک کاٹنے کے بجائے اپنا چٹا کھٹا کھول کے سامنے بتائیں کہ میری حقیقت تو یہ ہے، اور اگر مجھے ابھی موت آ گئی تو کیا میں تیار ہوں اس حساب کے ساتھ میں کامیاب ہونے کے لیے یا نہیں. یہ تین دن اتنے اہم تھے کہ انبیاء بھی ان کے لیے سلامتی مانگا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، والسلام علی یوم ولدت، کہ اے میرے اللہ میرے لیے وہ دن سلامتی کا بنا دیجئے جس دن آپ نے مجھے پیدا فرمایا. ویوم اموت، اور وہ دن جس دن مجھے اس دنیا سے فنا ہونا ہے، مجھے موت آنی ہے. ویوم ابعث حیا، اور پھر وہ دن جس دن آپ مجھے دوبارہ زندہ کھڑا کریں گے. ہماری یہ زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی مانند ہے. بوڑھے آدمی کی زندگی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام. جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کی مانند فوراً بجھ سکتا ہے، اسی طرح پل جھپکتے ہی ایک ہی لمحے میں ہماری زندگی بھی فنا ہو سکتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میرا برتھ ڈے ہے بس وہی میرا دن ہے، اس کے بعد آگے کوئی اور دن نہیں آنا. اگر کسی ایک چیز کے اوپر دنیا کے تمام لوگ، چاہے وہ کس قسم کی سوچ کیوں نہ رکھتے ہوں، چاہے وہ ان کا آپس میں مذہبی سوچ میں اختلاف ہو، ان کے اندر اور سوشل ڈفرینسز ہوں، کلچرل ڈفرینسز ہوں، ایجوکیشنل ڈفرینسز ہوں، کوئی بھی قسم کا فرق ہو، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ایتھیسٹ ہوں، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اس چیز کے اوپر ہر ایک ضرور ایگری کرے گا کہ بندے نے مرنا ضرور ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا اس میں بے شک اختلاف کرتے رہے، لیکن یہ جو زندگی ہماری ابھی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ 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 زندہ رہوں گا. مرنا ضرور ہے. موت میں کسی کا ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات القاء فرمائی.
فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی بھی بشر کے لیے عطا نہیں کیا، کسی بھی بشر کو کے لیے طے نہیں کیا۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ جب یہ بات طے ہے کہ یہ جو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ہماری جو برتھ ڈے ہے یہ ایک ٹکر ہے، اور جو ہماری موت ہے وہ ایک اینڈ آف پیریڈ ہے، تو عقل مندی یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہمیں ایلوکیٹ ہوا ہے، اس ٹائم میں ہم جتنا آخرت کی تیاری کر سکے وہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہترین جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو کہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے لیے کثرت سے تیاری کرتا ہے، صرف یاد نہیں کرتا بلکہ موت کے لیے کثرت سے تیاری کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اینڈ ٹائم ہے، یہ آ گیا تو پھر کاؤنٹر بند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں سمجھداری کا معیار دنیا کا کاروبار نہیں تھا۔ آپ یہ نہیں فرمایا کہ سب سے سمجھدار وہ ہے جو کہ جس کا بزنس ایکیومن بہت زیادہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے سمجھدار وہ ہے جس نے ٹریڈنگ میں مہارت حاصل کر لی ہو، سب سے سمجھدار وہ ہے جس کی ایگریکلچرل سکلز بہت اچھی ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو فارمنگ میں بہت اچھا ہے، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو شجاعت اور بہادری میں بہت آگے ہے، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو کہ پولیٹیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم آج اپنی زندگی میں نظر ڈالیں تو ہم دنیا کی چمک دمک، اس کی رونق دونق میں ایسے مستغرق ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ موت آنی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عجیب بات ہے کہ ہم روز لوگوں کی موت کی خبر بھی سنتے ہیں، روز کئی لوگوں کی جنازوں کی تصاویر بھی دیکھتے ہیں، روز کئی لوگوں کے فوت ہونے کا اعلان بھی سنتے ہیں۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں تو موت اتنی ان یور فیس ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر دوسری خبر یہ فوت ہو گیا، یہ فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ چل بسا، اس کو مار دیا گیا، یہ شہید ہو گیا۔ وہ لگتا ہے کہ ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کسی اور کے ساتھ ہونے والی چیز ہے، ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگی۔ یہ سب ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، یہ چیز اگلے لمحے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ، ان کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لکھا جاتا ہے کہ بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے انسان کی جو حالت ہے اس کو سمجھایا کہ وہ کس طرح اپنی موت سے غافل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک شیر پڑ گیا۔ اب اس شیر سے بھاگنے کے لیے اس نے ارد گرد دیکھا تو نہ اس کو کوئی درخت نظر آیا اور نہ کوئی اور کہ جس کے اوپر وہ چڑھ جائے اپنی جان بچا لے۔ ہاں البتہ سامنے ایک کنواں نظر آیا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کنویں میں مر دیتا ہوں، اور جب شیر چلا جائے گا تو میں کنویں سے باہر آ جاؤں گا۔ جب کنویں کے پاس پہنچا، نیچے جھانکا تو اس کو نظر آیا کہ کنویں کے نیچے تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے۔ اب اس نے سوچا اب میں کیا کروں، پیچھے شیر، نیچے اژدہا، یہاں رکھا رہوں گا، شیر کھا جائے گا، چھلانگ ماروں گا، اژدہا نگل لے گا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کنویں کی دیوار کے اوپر کچھ گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس نے ٹیسٹ کیا تو گھاس مضبوط تھی۔ اس نے کہا چلو گھاس لگتا ہے کافی جڑیں اس کی اندر تک ہیں، میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اور یہاں لٹکا رہوں گا، نہ نیچے گروں گا اور نہ نیچے گر کے اژدہا کا لقمہ بنوں گا اور نہ ہی شیر مجھے اچک لے گا۔ اس نے
تھوڑا سا نیچے اتر کے گھاس کو پکڑ لیا اور لٹک گیا۔ ابھی وہ لٹکا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک سفید چوہا اور ایک کالا چوہا جو ہے وہ گھاس کو کھا رہے ہیں، اور میٹر آف ٹائم ہے کہ کس وقت وہ کھاتے کھاتے گھاس کو کاٹ ہی ڈالے۔ بڑا پریشان ہوا، اب تو موت نظر آ رہی تھی، اوپر شیر نیچے اژدہا، اور بس میٹر آف ٹائم کہ یہ گھاس کٹے۔ اب یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ اس کو قریب میں ایک چھتا نظر آیا، لیکن اللہ کی شان کہ اس چھتے پہ مکھیاں نہیں تھیں، صرف شہد تھا۔ اس نے کہا اچھا چلو میں ذرا شہد چکھ تو لوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، شہد چکھا، اب شہد بہت مزیدار، تو وہ شہد کھانے میں مشغول ہو گیا، شیر کو بھی بھول گیا، اژدہے کو بھی بھول گیا، اور چوہوں کو بھی بھول گیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے دوست، یہ جو شیر ہے یہ ملک الموت ہے جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کسی وقت بھی آ کے تمہیں اچک سکتا ہے۔ اور یہ جو اژدہا ہے یہ تمہاری قبر ہے، اس میں تم نے اترنا ہے اور وہاں پہ تمہارے سوال جواب ہونے ہیں۔ اور یہ جو گھاس ہے یہ وہ زندگی ہے جس کی سپورٹ تم نے پکڑی ہوئی ہے، اور یہ جو کالے اور سفید چوہے ہیں یہ وہ دن رات ہیں جو تمہاری زندگی کی لینتھ کو ٹرم کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو شہد ہے یہ وہ دنیا کی لذتیں ہیں جو تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ اب غور کرو تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ملک الموت بھی ہمارے پیچھے ہے، قبر کا عذاب بھی اپنی جگہ ہے، زندگی کا ٹائم فریم بھی کم ہو رہا ہے، اور ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ شہد کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہیں جانا بھی ہے۔ لہٰذا یہ جو ترک دنیا کا لفظ جو آتا ہے اس کا مطلب دنیا سے غافل ہو کے بس ایک کٹوری میں بیٹھ جانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ترک لذت، کہ دنیا کی لذتوں میں بندہ اتنا گمنام ہو جائے کہ بس ہر وقت اس کے حواس کے اوپر یہی فکر ہو کہ میں نے اپنی نیکسٹ انٹرٹینمنٹ، نیکسٹ جو ہے میرا مزہ کہاں سے آئے گا۔ یہ دنیا کے جو مزے ہیں یہ انسان کو غافل بنا دیتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا حال آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک سمجھو کہ ایک کشتی ہے جس میں بہت سارے مسافر سفر کر رہے ہیں، دریا کے بیچ میں وہ کشتی پہنچتی ہے تو ایک سائیکلون آتا ہے جو اس کشتی میں تمام لوگوں کو، کشتی کو الٹا دیتا ہے اور تمام لوگ اس سے گر جاتے ہیں۔ اس سائیکلون کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، بس محض ایک بندہ بچ جاتا ہے، اور وہ ٹکڑے جو ایک لکڑی کا جو سلیب ہوتا ہے اس کو پکڑ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں بارش مزید تیز ہوتی ہے اور زور کے جو ہے وہ ویوز اونچا نیچا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو تختہ جس کے اوپر اس نے، جو لکڑی کا سلیب جس کے اوپر اس بندے نے اپنے آپ کو بچایا ہوتا ہے، بٹھایا ہوتا ہے، وہ بھی اب انہی ویوز میں اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تختے پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کا جو حال ہوگا، میرا حال اس وقت وہی ہے کہ وہ بندہ جو اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں بھی اسی حال میں ہوتا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری موت آنے والی ہے اور مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ترغیب فرمائی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ تم کوئی اجنبی ہو، او عابر السبیل، یا جیسے کوئی پردیسی ہو، راہگیر ہو۔ بندہ جب سفر میں ہوتا ہے، چاہے اس کو کتنی ہی سہولتیں کیوں نہ میسر ہوں، اس کا دل اپنے گھر کی طرف ہی لگا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص سفر میں جا کر یہ نہیں کہتا کہ اب میں بہت آرام کی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، اب تو مجھے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے، بس گھر جا کے کیا کرنا ہے، یہاں ہی رہتا ہوں۔ مسافر یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ یہاں اچھی جگہ سہولت مل گئی، لیکن جانا مجھے اپنے گھر ہی ہے، جہاں میرے ماں باپ ہیں، جہاں میرے گھر والے ہیں، جہاں میرے بچے ہیں، وہیں جانے کی اس کو فکر رہتی ہے۔ اور جو مسافر ہوتا ہے، راہگیر ہوتا ہے، عابر السبیل ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ چلو میں سفر پہ تو ہوں
میں یہاں پہ یہ انویسٹمنٹ بھی کر جاتا ہوں، یہ بنگلہ بھی بنا لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، وہ بھی کر لیتا ہوں، اس کا دماغ یہی ہوتا ہے کہ بس میں اپنی منزل کو پہنچوں، اپنے سفر کو جلد از جلد طے کروں، آگے بڑھوں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی مسافر ہو یا کوئی اسٹرینجر ہو، اجنبی ہو، وہ اسی پرسپیکٹو سے دی کہ اس دنیا کو اپنائیت سے مت دیکھو، یہ مت سمجھو کہ یہی میری جگہ ہے، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ دنیا ایک راہگیر ہے۔ ہاں، عقل مند مسافر وہی ہوتا ہے جو کہ سفر کی تیاری کرتا ہے، اپنے لیے سفر کو آسان اور سہولت والا بناتا ہے، لیکن یہ قطعی کوئی مسافر نہیں کرتا کہ وہ بس اسی کو آل ان آل سمجھ لے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو یوں بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں بس رہنے کے لیے کچھ کریں ہی نہیں۔ رہنا تو ہے، اس کو رہنے کے لیے جو بیر منیمم کمفرٹ چاہیے وہ تو اس کی تو ضرورت ہے، اس کی تو محنت کرنی ہے، لیکن آبجیکٹو اور فوکس جو ہے وہ اس سفر کو مکمل کر کے آگے جانا ہے۔ اس سفر کے اوپر رک جانا یہ نہیں ہے۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہ سیر گاہ نہیں ہے، یہ تماش گاہ نہیں ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہم نے ویسے ہی رہنا ہے جیسے ہر لمحے ہمارا ایک امتحان ہو رہا ہو۔ یہ دنیا کھا پی کر گزارنے والی جگہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا کہ احسب الناس، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ مطلب ہم کہہ دیں کہ ہم نے بس یہ کہہ دیا کہ آمنا، ہم نے ایمان لے آئے، اب سب کچھ سیٹ ہو گیا، وہ آگے کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی جو ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ کیوں کی آزمائش اور کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ضرور بالضرور اللہ یہ جان لے کہ کون لوگ سچے ہیں اور یہ معلوم کر لیں کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے زیادہ بہتر اعمال کرنے والا کون ہے۔ بڑی عجیب آیت ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت، کہ اللہ نے موت کو پیدا فرمایا، والحیات، پھر زندگی کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ آرڈر کیا ہے؟ زندگی پھر موت۔ اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ اس کی تفسیر میں مفسرین بہت مختلف اقوال موجود ہیں۔ کچھ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ ایمفسس ہو جائے موت کے اوپر، اس لیے پہلے آ گیا۔ پھر کچھ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ٹرانزیشنری فیز ہے، پہلی زندگی جو اس دنیا سے پہلے کی ہے وہ موت آتی ہے، پھر حیات آتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ لیکن جو سب سے کامن انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں، اس کے اوپر زیادہ اقوال موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ موت کا وقت اینڈ پیریڈ ہے۔ موت کو اس لیے بنایا کہ جو امتحان کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ جو موت کو اس لیے بنایا کہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا امتحان گاہ کا وہ ختم ہو جائے۔ جو ہماری برتھ ڈے سے ہماری ڈیتھ ڈے تک کا جو پیریڈ ہے وہ ٹائم سلیب کہاں ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا موت کے اوپر۔ کیوں؟ تاکہ یہ جانچ لیا جائے، لیبلوکم، کہ تم لوگوں میں سے تم کو میں آزما لیا جائے کہ تم میں سے بہترین اعمال، احسن عمل، بہترین اعمال کون لے کے آتا ہے؟ احسان کے ساتھ کیے ہوئے اعمال، احسان کے ساتھ کیے ہوئے اعمال۔ کون ہے جو اپنے اخلاق کو اخلاق حمیدہ پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو اپنے کردار کو سنوارتا ہے؟
کون ہے جو صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے؟ ہم نے شروع میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آیت قرآن پاک میں 2-3 دفعہ اس کا تکرار ہے، اور ہر دفعہ ایک نئی چیز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں. ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ لازماً چکھنا ہے، لازماً چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں ضرور تمہارے اعمال کا جزا عطا کر دی جائے گی، پوری کی پوری جزا روز محشر تمہیں عطا کر دی جائے گی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک متاع کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں. illusionary enjoyment، متاع الغرور، ایک دھوکے والی انجوائمنٹ، ایک دھوکے والی مزے والی چیز کے ساتھ کچھ نہیں ہے، متاع کے علاوہ کچھ اور نہیں. یہ جو متاع لفظ ہے نا، یہ بہت مزیدار لفظ ہے. ایک مفسر تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بالکل جو عرب قبائل ہیں ان میں جا کے رہوں گا، جو کہ باقی شہروں سے اور ٹریڈ اور کامرس سے کٹے ہوئے ہیں، تاکہ میں جو خالص عربی ہے، جس کے اندر باقی جگہوں کے الفاظ ایملگیٹ نہیں ہوئے، زبان میں پولوشن پیدا نہیں ہوئی، ان کی عربی کو سمجھ کے یہ دیکھوں کہ یہ جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں کس طرح استعمال ہوتے تھے. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو متاع کا لفظ ہے یہ ان کی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. باقی تمام الفاظ تو ان کو ان کی کانورسیشن میں سمجھ میں آ جاتے تھے، ان کی کانورسیشن سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کا کانٹیکسچول یوزیج کیا ہے، لیکن متاع کا لفظ کہیں پہ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی جو ہے وہ کوڑے والی جگہ پہ، یعنی کہ ڈمپ یارڈ میں کھیل رہی ہے، اور وہاں پہ وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ بالکل ردی ہو چکی ہیں اور گھس چکی ہیں، اور لوگوں نے ان کو پھینک دیا ہے، مطلب اب اس کا کوئی یوٹیلائزیشن بچی ہی نہیں ہے. تو اس بچی کی ماں آئی اور اس بچی کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تم کس متاع کے ساتھ کھیل رہی ہو. تو اس دن ان کو احساس ہوا کہ یہ جو متاع ہے اس کا اصل معنی تو وہ چیز ہے جس کی کوئی حقیقت میں ویلیو ہو ہی نہ، کوئی ویلیو ہی نہ ہو. اسی آیت مبارکہ کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے اموال سے اور تمہاری جانوں سے. ضرور بالضرور، یہ نہیں ہے کہ شاید. یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ جو الفاظ آتے ہیں نا، یہ بڑے اہمیت والے الفاظ ہوتے ہیں، تو غور کرنا چاہیے کیوں اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کر رہے ہیں ان کے اوپر. اس لیے کیونکہ یہ میٹر آف فیکٹ ہے، یہ آپشنل چیزیں نہیں ہیں. ضرور بالضرور کن چیزوں سے آزمایا جائے گا؟ مال سے، مال آزمائش ہے اور نفس آزمائش ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور بالضرور آپ سنیں گے ان لوگوں سے جو کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی، اور وہ جو کہ شرک کرتے ہیں، سخت تلخ باتیں، دل کاٹ دینے والی باتیں، خنجر کھبو دینے والی باتیں، تانے. وَإِن تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا، لہٰذا
اگر آپ اس کے اوپر صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہی بڑے میٹرز میں سے ہے، یہ فرم ریزولوشن والے میں کام ہے، عزم الامور ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ جو ہم تانے ملتے ہیں نا، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ ایک جگہ میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے، ان کو اٹینڈ کرنے نہیں دیا، یہ کہا گیا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ نیا ڈریس کوڈ آ گیا ہے جس میں داڑھی لمبے ہونے کی وجہ سے اب آپ کو انٹرنس الاؤڈ نہیں ہوگی۔ کمپنی نے پالیسی چینج کر دی، داڑھی لمبی ہوگی، آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے، نقاب پہنا ہوگا، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، آپ سنیں گے تلخ باتیں، تانے سنیں گے، لوگ ننجا کہیں گے کہ ننجا آ گئی ہے، بچے ہنسیں گے، آپ کے حال حولیے پہ لوگ مذاق اڑائیں گے، داڑھی، جبہ، ٹوپی ایک مذاق ہوگا، بیکورڈ، لو سٹینڈرڈ کیٹیگری سمجھا جائے گا۔ لیکن حکم کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا، صبر کریں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ویلیو کم نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ عزم الامور میں سے ہے، فَإِن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے کام ہیں۔ یوں لوگوں کا تانا سن کے، یوں دنیا میں پروگریس سے روک دینے کی وجہ سے، حالانکہ اگلا جو کہ جا کے آپ کی اس میٹنگ کو اٹینڈ کر رہا ہے کوئی آپ سے زیادہ ذہین نہیں ہے، زیادہ قابل نہیں ہے، جسٹ بیکاز کہ آپ نے ایک ریلیجس لک رکھی ہوئی ہے، آپ کی ایک اندر ایک تقوی ہے، ایک پرہیزگاری ہے، شریعت پہ چلنے کا ذوق ہے، اس کی وجہ سے آپ کو روک دیا جائے تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پہ آپ کو تانا ملے، دھچکا ملے تو صبر کریں، اور اللہ جانتے ہیں کہ اس طرح صبر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ اس آزمائش کا حصہ ہے جس کا اللہ نے کہا کہ ضرور بے ضرور تمہاری جان اور تمہاری مال سے تمہیں آزمایا جائے، ضرور بے ضرور۔ حضرت منصور بن حلاج رحم اللہ جب پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا تو مسکرا رہے تھے، لوگ حیران تھے کہ اس وقت تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اس کی حالت غیر ہوتی ہے، آسان خطا ہوتے ہیں، تو حضرت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، نہ ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ خدا جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھے، اور سخت سردی کے موسم میں رات کو اٹھ اٹھ کر عبادت کی، اب اس سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے، تو میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں؟ اس نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، ان کی بیگم نے، ان کی وائف نے غم کی وجہ سے کہنا شروع کر دیا کہ ہائے غم، ہائے غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا کہ ہائے خوشی، ہائے راحت کہ کل ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ بالکل اسی لیے ہے کہ جو دنیا ہے اس میں مومن ایسے رہ رہا ہوتا ہے قید خانے میں۔ میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ کبھی سنا ہے کہ کوئی قیدی اپنے برتھ ڈے بڑی سیلیبریٹ کر رہا ہو، بڑا انجوائے کر رہا ہو کہ بڑا مزہ آیا، آج میں پورے سب قیدیوں کو پارٹی تھرو کر رہا ہوں، سب ضرور آئیے گا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو قید میں ہوتا ہے وہ تو ایک ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، اس کے کوئی آزادی ہی نہیں ہوتی، ایک سیٹ روٹین ہوتی ہے، اس کے اوپر اس نے چلنا ہے، جس پہ اٹھایا جائے گا اٹھے گا، جس وقت سونے کا بولا جائے گا سوئے گا، جو کھانے کو دیا جائے گا کھائے گا، جو پہننے کو دیا جائے گا اوڑھے گا، جہاں کہا جائے گا کہ جا سکتے ہو اتنی جگہ تک وہ جائے گا، پھر واپس اپنی جگہ پہ، بالکل ریسٹرکٹڈ، اور اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا، وہ ایک
وہی مشہور وہ چیز ہے کہ قیدیوں نے اپنے قید خانے کی دیوار کے اوپر اسٹرائکس بنائی ہوتی ہیں جس کو وہ کٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اتنے دن گزر گئے، اب اتنے دن گزر گئے، کب میری قید کا دن ختم ہونے والا ہے۔ ان کا قید خانے میں انتظار ہی اس چیز کا ہوتا ہے کہ کب میں قید سے نکلوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں نہ ان کی کوئی آزادی، نہ ان کو فری اسپیچ، نہ کوئی فری تھاٹ، نہ اور کوئی فریڈم۔ یہی چیز ہے نا آج کل ہم کہتے ہیں کہ آئی وانٹ فری اسپیچ، فرسٹ رائٹ ہے میرا، مجھے فریڈم آف اسپیچ چاہیے، فریڈم آف تھاٹ چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے، فریڈم آف دس چاہیے، فریڈم آف میرا جسم میری، پتہ نہیں کیا وہ سلوگن ہے۔ مومن اس دنیا میں قیدی کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہیں، اس کے اوپر بھی ایک لمیٹیشنز ہیں، ایک اصول و ضوابط ہیں جس کے ساتھ اس نے جینا ہے۔ وہ کچھ باتیں کہہ سکتا ہے، کچھ پہ برداشت کرنا ہے، کچھ کام کر سکتا ہے اور بہت سے بچنا ہے، کچھ چیزیں کھا سکتا ہے اور بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ ہاں جب وہ جنت میں جائے گا تو وہاں ہر چیز اس کے لیے ہوگی، جو وہ چاہے گا ملے گی، جو وہ کرنا چاہے گا اس کو ملے گی۔ میرے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ جنت میں بندہ ہمیشہ رہے گا، وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے کہ میں کروں گا کیا، اینڈ لیس ٹائم۔ کہتے ہیں مجھے انفینٹی آف دا ٹائم فریم آف جنہ مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ اور اگر سوچا جائے تو واقعی اگر ہم اسی دنیا کے پرسپیکٹو سے سوچیں تو یہ سوچ بندہ کہ میں کیا چلو کتنا میں کھا لوں گا، کتنا میں پی لوں گا، کتنا میں کیا کر لوں گا۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جنت میں ہم ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہم ابھی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک سینس آف ٹائم ہے جس کی وجہ سے ہمیں، اور وہ سینس آف ٹائم اللہ نے اس دنیا میں دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ دنیا ختم ہونی ہے، کچھ کرنا ہے۔ ایک سینس آف ارجنسی ہے، ایک سینس آف ایک فکر ہے کہ کچھ کرنا ہے، ٹائم کا احساس ہے۔ یہ ٹائم کا احساس اس دنیا کے لیے دیا گیا ہے تاکہ کچھ کر لیں۔ جنت میں ٹائم کا احساس نہیں ہوگا، سینس آف ارجنسی نہیں ہوگی۔ وہ جس وجہ سے ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہم سارا وہ کیا کرتے رہیں گے، وہ اس لیے کیونکہ ہم اس دنیا کے پرسپیکٹو سے سوچ رہے ہیں۔ یہاں پہ ٹائم از آف میٹر، وہاں پہ ٹائم از آف نو میٹر۔ وہاں پہ انسان کی جس چیز کا انتظار ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ میں اللہ سے اگلی ملاقات کب کروں گا۔ پھر جنت میں انتظار کا جو اسپیکٹ آتا ہے وہ صرف اس میں آتا ہے کہ مومن اس انتظار میں ہوگا کہ میری اللہ سے اگلی ملاقات کب ہوگی، بس۔ باقی سینس آف ٹائم اس دنیا کے حساب سے نہیں ہوگا۔ سینس آف ٹائم اس دنیا میں ہے کہ ہم کچھ کر لیں۔ ہمیں اس دنیا میں، ایک مومن کو اس دنیا میں جتنے بھی مزے کیوں نہ مل جائیں، جنت کے مقابلے میں وہ قید کی مانند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ جنت الکافر، کہ یہ دنیا ایک کافر کے لیے جنت ہے، کہ اس دنیا میں ایک کافر کو کتنی بھی تکالیف کیوں نہ مل جائے، جہنم کے مقابلے میں وہ تمام تکالیف جنت کے مقابلے برابر ہے، کیونکہ وہاں کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ اے دوست، موت تو برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے۔ کیا معلوم کس حال میں موت آئے، کوئی کفن دینے والا ہو نہ ہو، کوئی آنکھ آنسو بہانے والی ہو یا نہ ہو۔ آج کل ہم خبر پڑھتے ہیں کہ کوئی شخص باڈی ملی، بعد میں پتہ چلا کہ 4-5 مہینے ہو گئے تھے وہ بندہ فوت ہوا تھا، اور لوگوں کو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ 4-5 مہینے گزر گئے کدھر ہو۔ کوئی وہ باڈی وہیں پڑتی رہی، گلتی رہی، سڑتی رہی، اور کسی کو خبر ہی نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں۔ ایک بہت بڑا زمیندار تھا، وہ اس کے دشمنوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش دریا میں بہا دی۔ ہوتے ہوتے بہتے بہتے وہ کہیں دور سے جا کے ریکور ہوئی تو لوگوں نے، چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں پتہ کیا کہ بھئی آپ کا کوئی رشتہ دار
یہاں کوئی فوت ہوا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں ہمارا تو کوئی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ چلو کوئی مسلمان ہے، اگر سب مل کے چندہ کر دیں تو اس کے کفن کا بندوبست کر لیا جائے. تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ کفن کا بندوبست کیا اور اس کو دفنا دیا گیا. بعد میں انکوائری ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ بھائی یہ تو فلاں جگہ کا بہت بڑا سیٹ تھا، اس کی کروڑوں کی جائیداد تھی، لاکھوں کی پروجیکٹس تھے، اور جب موت آئی تو کفن لوگوں کے چندے سے جمع کیا گیا. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم ابھی جو بڑے خوبصورت لباسوں کے لیے حریص بنے پھرتے ہیں، ہمیں اپنے کفن کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت لباس کے حریص کفن کو نہ بھولنا، اے محلات کے شیدائی قبر کے گھرے کو نہ بھولنا، ایک عمدہ غذا کے دلدار کیروں کی غذا بننے کو نہ بھولنا، اے ایمان کی دولت سے غفلت برتنے والے موت کے وقت کی مفلسی کو نہ بھولنا. امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بات سمجھائی. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو بادشاہ نے بلایا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ٹاسک دیتا ہوں، یہ ایک ٹوکری ہے، یہ ٹوکری پکڑو اور میرے باغوں سے گزرنا شروع کرو، اور جتنے بھی باغ ہیں تم ان میں سے گزرنا، اور جو تمہیں بہترین پھل نظر آئے میرے لیے وہ چن کے لانا. اگر بہترین پھل لے کے آؤ گے تمہیں اتنا ہی اچھا اجر میں تمہیں انعام دوں گا. تو وہ شخص پہلے باغ میں داخل ہوا، دیکھا کہ باغ میں کوئی اچھے پھل نہیں لگے ہوئے. اس نے کہا چلو میں اگلے میں چلا جاتا ہوں. اچھا، بادشاہ نے ایک شرط لگائی کہ شرط یہ ہے کہ جب تم ایک باغ سے گزر جاؤ گے تو تم دوبارہ اس باغ میں نہیں آ سکتے، تو لہٰذا وہ چوز کرنا کہ جو سب سے بہترین ہو. پہلے میں اس کو کوئی خاص پھل نظر نہیں آئے، وہ اگلے اس میں چلا گیا. اگلے میں قدرے بہتر تھے، اس کو خیال آیا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ جو بیچ کے باغات ہوں گے وہ سب سے بہترین ہوں گے، تو میں وہاں سے لیتا ہوں. اس نے یہاں سے بھی نہیں لیے. اس سے آگے گیا، بہت اچھے پھل نظر آئے. اس نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ بات اب کچھ بنتی نظر آ رہی ہے، ایک پیٹرن بن رہا ہے کہ جس طرح میں آگے جا رہا ہوں تو ویسے جو ہے وہ پھل بہترین ہوتے جا رہے ہیں، تو میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. اس نے یہاں بھی چھوڑ دیا. اگلے میں گئے تو سب سے بہترین پھل. اس نے کہا کہ یار یہ تو معاملہ بہت ہی اچھا ہوتا جا رہا ہے، بس میں جو اگلا باغ ہوگا نا اس سے تو ڈیفینیٹلی لے ہی لوں گا. آگے گیا تو وہ باغ آخری باغ تھا، اور اس میں بالکل مرجھائے ہوئے، سوکھے ہوئے اور بسبسے سے پھل. تو وہ بھی خالی ٹوکری لے کے بادشاہ کے سامنے آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ بیسکلی تم ہو، اور یہ جو باغ ہیں یہ تمہاری عمر کے وہ حصے ہیں جس سے تم ایک دفعہ گزر جاؤ تو تم واپس لوٹ نہیں سکتے. اور یہ جو پھل ہیں ہر باغ میں وہ اعمال ہیں جو تم زندگی کے مختلف حصوں میں کر سکتے ہو. یہ ٹوکری تمہارے نامہ اعمال ہے، اور وہ بادشاہ وہ رب ہے جس کے سامنے تم نے اپنے نامہ اعمال کو لے کے جانا ہے. بچپن نہ ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس وقت ہم کیا اعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی پھل ہوتے ہی نہیں ہے. پھر جوانی آتی ہے، لڑکپن آتا ہے، اس میں نیکی کرنا شروع کریں، بہترین. پھر بھرپور جوانی آتی ہے، اس میں کریں تو سب سے زیادہ اجر. جو جوانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس کو. پھر مڈ ایج آتی ہے، اس میں اگر استقامت کے ساتھ لگے رہیں تو اجر. ہم انتظار کرتے ہیں کہ میں تو حج کروں گا، ذرا دنیا کے مزے لے لوں، پھر حج کروں گا تو پھر نیکی بن جائیں گے. 50-60 کی عمر میں بندہ حج کرنے جاتا ہے، حج ہو ہی نہیں پاتا. اتنا مشکل کام، بڑھاپے میں نہ چلا جاتا ہے نہ عبادت کی جاتی ہے. اپنا میڈیسن بیگ سنبھالے یا اپنا احرام سنبھالے یہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. چل کے کیا حج کرنا، چلو میں ویل چیئر لے لیتا ہوں. حج عمرے کے دنوں میں انہوں نے وہ کارٹ چلانا شروع کیے کہ آپ جو معذور ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ ان کارٹس میں بیٹھ کے طواف کر لیں، صحیح کر لیں. حج عمرے کے درمیان یا حج سیزن میں ان کارٹ میں بیٹھنے کے لیے ویٹنگ ٹائم 3-4 آورز ہے.
بندہ وہ ٹائم جس میں 2 دفعہ خود مکمل طواف کر لے، ایک نارمل چلنے والا بندہ، وہ 4 گھنٹے وہیں بس بیٹھے ہوئے بیچارہ انتظار میں ہی بیٹھا رہتا ہے کہ میں کارٹ میں بیٹھوں جس میں 5 منٹ میں وہ طواف ختم کر لے، نہ دعا صحیح پڑھ سکے، نہ جو بندہ، میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو کارٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ بیکورڈز بیٹھا ہوا ہے، وہ تو صحیح رخ میں بیٹھ کے طواف بھی نہیں کر رہا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں جا کے زندگی بھرپور گزارنے کے بعد اعمال کر لوں گا، اس وقت تو کیا پھل ملیں گے، اسی طرح بھسے ہوئے۔ بہت خوبصورت مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ملک الموت کو فرمایا کہ اے ملک الموت، تو اپنے سے پہلے کوئی پیغمبر یا کوئی صادق، کوئی قاصد کیوں نہیں بھیجتا کہ جو پیغام دے سکے، جو بتا سکے کہ بھائی موت آنے والی ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، کئی پیغام آتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کسی آدمی کا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جانا، یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ کسی کی جوانی کی قوت نہ رہنا، یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ کسی کی بینائی کا کمزور ہو جانا، یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ کسی کے دانت کا ٹوٹ جانا، یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ یہ سب موت کے پیغام ہیں کہ تیری کھیتی پک رہی ہے، اور کھیتی جب پک جاتی ہے تو اس کے اوپر درانتی چلا دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، آپ نے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو مار کیوں دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کاشتکاری کریں۔ ٹھیک ہے، سوال تو کچھ پوچھا تھا لیکن چلے کاشتکاری کر لیتا ہوں۔ انہوں نے فصلیں اگانا شروع کر دی۔ جب فصل کاش ہو گئی، کچھ عرصے بعد فصل پک گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب فصل پک چکی ہے، اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ اب فصل کو کاٹ دینا چاہیے، دانے کو اور بھوسے کو الگ کر دینا چاہیے۔ جب انہوں نے فصل کاٹنے کے بعد دانے اور بھوسے کو الگ کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، آپ نے فصل کو کاٹ کے دانے اور بھوسے کو الگ الگ کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ فصل پک چکی تھی تو میں نے اس لیے کاٹ دی، اور جو یوزفل تھا اس کو رکھ لیا، اور جو بیکار چیز تھی اس کو پھینک دیا، یعنی کہ دانے کو رکھ لیا اور بھوسے کو پھینک دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، ہے میرے موسیٰ، میں بھی تو یہی کرتا ہوں کہ جب لوگوں کی زندگی کی فصل پک جاتی ہے تو میں ان کو کاٹ دیتا ہوں، اور جن کے اعمال دانے کے مانند ہوتے ہیں ان کو جنت دے دیتا ہوں، اور جنہوں نے بھوسا اکٹھا کیا ہوتا ہے ان کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں۔ بس آخری بات کر کے بات کو سمیٹتے ہیں، لمبی ہو گئی بات، کہ موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا، پولیٹیکل سٹرینتھ کی بیسس کے اوپر ٹالا جا سکتا، تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے اوپر ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو زور بازو کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو رستم اور سہراب کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو دعاؤں کے ذریعے، یعنی کہ میڈیسن کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر حکمت اور دانائی موت کی ختم کرنے کے لیے یا موت کو ٹالنے کے لیے کافی ہوتی تو سیدنا لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر وفاؤں کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے، اور اگر محبت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا ایک ننھا سا معصوم بچہ کبھی موت کے منہ نہ اترتا۔ امام غزالی ایک عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے دوست، تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جس سے تیرا کفن بننا ہے۔ کبھی کسی کے جنازے پہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جو قبر میں، وہاں قبرستان میں کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پہلے سے قبریں کھود کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ لاسٹ منٹ پہ ایک دم سے قبر تیار کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو وہ ان ایڈوانس قبر کھود کے رکھتے ہیں۔ قبر کھد چکی ہوتی ہے، قبر تیار ہوتی ہے، نہ کھودنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے کھد رہی ہے، اور نہ اس کو جانے کے لیے یہ پتہ ہوتا ہے، اس میں جانے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں نے جانا ہے،
لیکن قبر اس کے لیے کھد چکی ہوتی ہے، بازار میں کفن پہنچ چکا ہوتا ہے، اور ہم بدستور اس دنیا میں مگن ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی موت عطا کریں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، جو جیسے جیتا ہے وہ ویسے مرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، سمپل سا اصول ہے۔ اگر سوء موت سے بچنا ہے، بری موت سے بچنا ہے، تو بری زندگی گزارنا بند کر دیں، اور پھر اللہ کی رحیمی سے امید رکھیں کہ اگر میں اچھا بن کے جیوں گا تو اللہ مجھے اچھی موت دیں گے۔ ہم غفلت کی زندگی گزار کے یہ امید کریں کہ موت اچھی آ جائے گی، بہت مشکل ہے۔ اللہ کو یاد کیے بغیر دنیا گزار لیں اور یہ امید کریں کہ موت کے وقت ہمیں اللہ یاد آ جائیں گے، بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کتاب چیک کر لو اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے۔ باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو دکان بنا کے دی اور کہا کہ بیٹے یہ دکان اب تمہاری ہے، بزنس تمہارا ہے، بس تم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ دن کے آخر میں آ کے جو کچھ خرید فروخت ہوئی، جو تم نے چیزیں لیں، جو تم نے چیزیں مجھے بیچیں، ان کا مجھے آ کے حساب دینا۔ تو 1 مہینہ تو یوں کام چلا۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ والد صاحب یہ آپ کی دکان، اس کو آپ ہی سنبھال لیں، یہ جو روز روز کا حساب دینا ہے نا آپ کو، یہ مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں روز آ کے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا خریدا، کیا بیچا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا یہ جو دکان کا حساب کتاب لینا تھا یہ تو ایک بہانہ تھا، اصل مقصود تمہیں یہ سمجھانا تھا کہ اگر تم اب ایک دکان کا حساب نہیں دے سکتے تو اپنی زندگی کا حساب اللہ کو کیسے دو گے؟ ایک دن کا حساب اپنے باپ کو نہیں دے سکتے تو 100 سال کی زندگی کا حساب اپنے رب کو کیسے دو گے؟ تو حساب تو ہمیں دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے، خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بری موت سے پناہ عطا فرمائیے، سوء موت سے پناہ عطا فرمائیے، خاتمہ بالایمان عطا فرمائیے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو شخص اس کو 25 دفعہ دن میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اس طرح ان الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایمان والی، کلمے والی موت عطا فرماتے ہیں۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، بری موت سے بتائیں، اور اپنی زندگی کو ہر لمحے موت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔